آخرت سے کوپل کی شکل میں باہر لاتے ہیں. چلو ہٹو چلو ہٹو چلو ہٹو. کہاں کی کھاد اور کہاں کی مٹی اور کہاں کا پانی اور کہاں کا کیا. کوپل باہر آتی. پھر اس کوپل کو بڑھاتے ہیں, پودا بناتے ہیں, پتے, ڈالیاں, پھر اس کے اوپر پھول اور پھر پھل. کھیتی والا بھی کھاتا ہے, اس کے بچے, نواسے, پوتے, داماد. پھر اس کے باغ کے پھل دنیا میں سپلائی ہوتے ہیں. جب اس محنت کے لیے اس طرح قربانی دی جائے گی تو سب سے پہلے خدا ایمان کا مزہ ہم کو چکھائیں گے, آخرت ہماری بنے گی, اللہ ہم سے راضی ہوں گے. اور پھر ملکوں میں جا کر کے کبھی یورپ, کبھی امریکہ, کبھی رشیا, کبھی چائنا, کبھی جاپان, کبھی اندر, کبھی باہر, کبھی دور, کبھی قریب, کہ پھر ہمارے ہاتھوں کلمہ, نماز, روزہ, حق والوں کا حق پہچاننا, اس کو ادا کرنا, اللہ کا ڈر, اللہ ناراض نہ ہو. جب اسی لیے یہ صرف تقریریں سننے اور اعلان, بھائیو نماز کے بعد دین کی بات ہوگی, بس ایک اعلان اور پھر ایک تقریر کرنے والے نے تقریر کر لی, تبلیغ ہو گئی. اعلان اور بیان, اعلان اور بیان نہیں, یہ تو قربانیوں کا, اس لیے کہ اس سے زندگیاں بنا لی ہے. اسی لیے کہا کہ جیسے مکان بناتے ہیں تو اس کے لیے بنیادیں بھرتے ہیں نا. 7 منزلہ مکان بنانا ہے تو اس کے لیے بنیادیں کتنی بہت گہری کھودتے ہیں. اور 25 منزلہ بنانا ہو تو, اور 100 منزلہ بنانا ہو تو جتنی بڑی تعمیر اتنی بڑی بنیاد. کہ یہ زندگی اسی پر ہے, یا جنت یا دوزخ, یا اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی, یا قبر کے موٹے آگ کے شعلے اور سانپوں کا ڈسنا, یا جنت کا بستر. یہ سارا اس زندگی کی, کہ اس کی تعمیر حیات جس کو کہتے ہیں, زندگی کی تعمیر, کہ اس کی بنیادیں, اس کی بنیادوں میں 3 چیزیں: اللہ کو راضی کرنا, اپنی آخرت بنانا, اور اس کے لیے راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت کی پابندی. اس کو سیکھنا ہے, اللہ سے تعلق بنانا ہے. دنیا میں تو پتہ نہیں کس کا تعلق کس سے, کیسے بڑے پارٹنر الگ ہو جاتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہے. ارے میاں بیوی میں چھٹا ہو جاتا ہے, 2 سگے بھائی, باپ بیٹے, چچا بھتیجے. لیکن پوری تاریخ انسانیت میں جس بندے نے اپنا اللہ سے سچا تعلق بنایا ہو وہ ناکام ہوا ہو, اس ایک مثال کوئی نہیں دے سکتا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینے پاک, پہلا بیان حضور کا, آپ منبر پر آئے, لوگ تھے وہاں, 2 خاندانوں میں بہت لڑائی تھی, اوس و خزرج میں, 120 سال سے. کتنا خون, کتنے جوان, کتنی موتیں, کتنا کیا, آپس کی صلح کی کوئی شکل نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر پہلے بیان کی پہلی بات, من اصلح ما بینہ وبین اللہ, من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو صحیح کر لیا, اللہ تمام مخلوق کے درمیان کا اس کا معاملہ صحیح کر دیں گے. کیوں؟ قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن, تمام انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں. جب بندے کا تعلق اللہ سے صحیح ہوتا ہے تو اس بندے کی محبت اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, لوگ کہتے ہیں وہ میرے خلاف یوں کرتا ہے, وہ یوں کرتا ہے, یہ یوں کرتا ہے. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, کوئی کچھ نہیں کرتا, آدمی کی تنہائی کی معصیتیں, تنہائی کے گناہ ایمان والوں کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈالتی.
آدمی کی تنہائی کی عبادتیں، موٹے آنسو، بڑی بڑی آہیں، کہ یہ ایمان والوں کے دلوں میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ محبت ڈالتے ہیں۔ اصل میں نے کہا مکانوں کی تعمیر، بنگلے اور کوٹھیاں اور کارخانے اور پتہ نہیں، یہ تو سب مٹی ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی ختم نہیں ہوگی، یہ تو جگہ بدلے گی۔ ماں کے پیٹ سے زمین کی پیٹ، پیٹ سے زمین کا پیٹ، پھر حشر کا میدان، پھر یا جنت یا جہنم۔ اس زندگی کی تعمیر، اس کی بنیادیں تین: اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانی ہے، اور اس کا راستہ اللہ ہی نے بتا دیا ہے، اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امی کا اتباع کرو۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتباع کا کیا مطلب؟ جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا وہاں سے شروع کرنا، اور جہاں ختم کیا وہاں تک پہنچنے کی نیت کرنا۔ جان دی ہوئی ہماری ہے، مال دیا ہوا ہمارا ہے، عقل سوجھ بوجھ ہم نے دی ہے، ان تینوں طاقتوں کو ان تین بنیادوں کے بنانے میں اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانی ہے، سرکار کا دامن پکڑنا ہے۔ جان، مال اور صلاحیت۔ اور میرے دوستو، عالم کی تاریخ پڑھ لو اور اس وقت کے حالات دیکھ لو، جہاں جتنا غلط ہو رہا ہے، چوری، ڈکیتی، بدکاری، ظلم، زیادتی، خدا کی مخلوق کے راستے میں کانٹا بن کر جینا، یہ جو کچھ ہو رہا وہ انہی تین طاقتوں پر: وقت، پیسہ اور صلاحیت۔ جتنی نمازیں، جتنے روزے، جتنی مسجدیں، جتنا صدقہ، خیرات، بھوکے کو کھلانا، ننگے کو پہنانا، کسی کے کام آنا، جتنا ہو رہا ہے یہ بھی انہی تین طاقتوں کے۔ اسی لیے قربان جائے اللہم لک الحمد حمدا کما ینبغی لجلال وجہک۔ اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کر کے انہیں اپنے آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ اب جیو تمہارا جیسے جی چاہے، مرو جہاں تمہارا جی چاہے اور کھاؤ جو۔ خبردار، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پکا ٹھکا نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے سب سے بڑی طاقت اتباع سنت، فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، حضور پاک ان کی ہر ادا۔ آپ نے بالوں کے کنگھی کا بھی طریقہ بتایا، داڑھی میں آپ کنگھی کب کرتے تھے، ناخن کیسے تراشنا، مونچھیں کیسی بنانا، داڑھی کتنی بڑھانا، ایک ایک چیز۔ غسل میں کیا کیا، وضو میں، اللہ اکبر۔ وہ جو ایک دفعہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ جو کہتے ہیں نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، اللہ سے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام سے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی۔ حضور نے فرمایا جو یہ کہے گا میں اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ یہ صرف تقریر نہیں، اللہ سے رب ہونے پر راضی کا مطلب کہ جو درخت کا پتا نہیں ہل سکتا، پانی کی بوند اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز اللہ کو ایسا۔ اتنا بولو، اتنا سنو، اتنا بولو، اتنا سنو، یہ دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ اور جو چیز دل میں ہوتی ہے آدمی اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ مجھے مسجد جانا ہے، پہلے دل میں آیا، پھر مسجد گئے۔ مجھے قرآن پڑھنا ہے، دل میں آیا، پھر مجھے آج صدقہ کرنا ہے، دل میں آیا، پھر صدقہ کیا۔ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے آخرت بنانی ہے، جب مجھے سکھاؤ کہ 4 مہینے کے لیے جب چلو گے، بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں تیار ہوتا ہے، اور پھر 4 مہینے کے بعد روح پڑتی ہے۔ جب آدمی 4 مہینے
پورے اصولوں کی پابندی صحیح ہے، اجتماعی اعمال کے وقت میں اجتماعی اعمال، انفرادی معمولات، اپنی روزانہ کی تسبیحات، نمازوں کی پابندی، اشراق، چاش، اوابین، تہجد، قرآن کا پارا، یہ کہ پھر اس کی زندگی میں ان بنیادوں میں قوت آتی ہے۔ یہ تین بنیادیں ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانی ہے، اور راستہ اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھو۔ ہمیں تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کتنی ہے۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد حضور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے تھے جب تک کہ یہ تین دعائیں نہیں پڑھتے تھے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت لا ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اعنی على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ تین دعا ہم تو سب، اور جمعے کے دن تو توبہ توبہ توبہ، جیسے کسی نے جیل میں ڈالا ہو، جمعے کا سلام پھیرتے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہیں جیل میں تھے۔ حالانکہ وہ دعا جمعے کا دن جس کے ایک قدم پر جو مسجد کی طرف چلتا ہے جمعے کے دن، روزانہ تو 700 نیکیاں ہیں ہر قدم پر، اور جمعے کے دن 1 سال کی عبادت کا ثواب ایک قدم پر۔ اسی لیے دوستو یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی جو حدیثیں ہیں اور جو فضائل ہیں وہ خالی سن لینے کے لیے نہیں، میرے لیے بھی، وہ تو اپنی زندگی میں اس سے زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ جب مکان تیار اچھی طرح ہو جاتا ہے تب اس کا فائدہ ہوا بھی آ رہی ہے، روشنی بھی آ رہی ہے، اور باہر سے آنے والا طوفان، چور، ڈاکو، اس سب سے حفاظت۔ کیونکہ جب زندگی بن جاتی ہے، اس کی تعمیر ہوتی ہے، ان تین بنیادوں کو بھرا جاتا ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، ایمان کی دعوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سیکھنا، اس کے حکموں پر چلنا، اللہ کا حکم، نبی کی سنت، اللہ کا حکم، نبی کی سنت۔ اس سے یہ بنیادیں جیسے مکان کی بنیادوں کو بھرا جاتا ہے نا، روڑے، پتھر، اینٹیں اور پانی اور بہت مدت کہ جتنی بنیاد مضبوط اتنی تعمیر مضبوط۔ بنیاد اگر کھوکھلی ہو گئی تو ساری تعمیر، اور تعمیر کے اندر جتنا ہے سب خطرے میں۔ یہ تین بنیادیں، اور اس کے بھرنے کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جتنے مجاہدوں کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اپنی منمانیوں کو قربان کرنا، جو وقت ہو، جس وقت کا جو عمل ہو، جس وقت کا جو حکم ہو، اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اور یہ کر کے پھر کسی پر احسان نہیں۔ میری قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا کیسے کیسے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اگر آدمی 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 30 مرتبہ ہو گیا، 1500 نیکیاں۔ اب کسی آدمی کو چلتے چلتے 1500 روپے ملے، دکاندار کو کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں فضائل کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور علماء سے پوچھ کر، اور اب تو اللہ کا شکر ہے مسجدوں میں فضائل اعمال، فضائل صدقات ہے، اس کی تعلیم حدیث کے باب۔ اس لیے دوستو میں نے عرض کیا کہ ایک ہے مکانوں کی تعمیر، وہ پتھر ڈھیلے اینٹوں سے ہوتی ہے، اور ایک ہے زندگی کی تعمیر کہ وہ ایمان سے، تقوی سے، توکل سے، صبر سے، شکر سے، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے، اس سے زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ جیسے تعمیر پوری ہونے کے بعد اس کی خوشی، ہوائیں آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، دھوپ ہے، اور پورا امن ہے ہر طرف سے، اور دیواریں بنی، کیونکہ ایسے
یہ چند روزہ ہے کوئی 5 دن کی زندگی. ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7. ایک دن پیدائش کا نکال دو، ایک دن مرنے کا نکال دو، کتنے رہ گئے؟ 5. اور یوں کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے میدان میں کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے. زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا. ہائی پیسہ چاہے جس راستے سے آئے، سود سے، جھوٹ سے. مجھے یاد آیا ایک قصہ میں آپ کو بتا دوں. یہ جو لون پاس ہوتی ہے نا، لونیں، عجیب بات. ہم جب نظام الدین میں تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے رونا شروع کیا. بھائی تو کیوں روتا ہے، تجھے کچھ کہنا ہے تو وہ تو کہہ دے. میں بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا، لیکن جن سے مجھے لینا تھا وہ کوئی منہ نہیں دکھاتا تھا، اور جن پارٹیوں کو مجھے دینا تھا صبح سے شام تک ہمارا لاؤ. میں بہت شرمندہ، بہت پریشان. اس نے کہا ایک رات زیارت ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بہت پریشان ہے. اللہ کے رسول پارٹیوں میں مانگ لینے والوں نے جینا مشکل، کتنا ہے؟ حضور نے پوچھا. اس نے بتایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات، ایک نصیحت میری یاد رکھنا، کبھی سود میں، بیاج میں، انٹرسٹ میں ہاتھ مت ڈالنا. آنکھ کھل گئی، مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا. وہی روزانہ ایک آدمی کھڑا ہے دروازے پر اتنا بڑا پوٹلا لے کر، اس نے خود سنایا اور بار بار کہہ رہا معاف کر دو، معاف کر دو. بھائی کیا معاف کروں وہ تو بتا. اس نے کہا کہ آپ کے یہاں سے لاکھوں کا سامان میرے یہاں آتا تھا، لیکن میرے حالات ایسے ہو گئے تھے میں منہ نہیں نکلا، اور یہ نیت تھی کہ جس دن اللہ میری مدد کریں گے آنا پال کے ساتھ چکا دوں گا. یہ سارا آپ کا ہے، مجھے معاف کر دو. اس نے سنایا کہ اس سے کہا جا معاف کر دیا. وہ جو پوٹلا لے کر آیا تھا میں لے کے گھر میں گیا، میں نے کھولا، بہت بڑی رقم تھی. اب جو میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے پارٹیوں کو جو دینا تھا وہ سب ادا ہو رہا تھا اور کچھ بچ رہا تھا. جب پارٹیوں کو دینا شروع کیا تو شور مچ گیا، دے رہے ہیں چکا رہے ہیں، دے رہے ہیں چکا رہے ہیں. 3 آدمی آئے. اس لیے کہتے ہیں اتنا ایمان سیکھو، اتنا ایمان سیکھو کہ دوست دشمن کی تمیز ہو. کون تمہیں پتاشے میں زہر دے رہا ہے اور کون تمہیں کڑوی دوا پلا کر کے اندر کے جراثیم ختم کر رہا ہے. اسی لیے ایمان کی فراست. یہ پہلا نمبر یوں نہیں ہے. کہنے لگا 3 آدمی آئے اور انہوں نے کہا شیخ صاحب ہم نے تو آپ کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، پوری مارکیٹ کیا اور کیا آپ کی شان تھی، اور سنا ہے کہ آپ نے سب کا چکا دیا، کچھ بچا ہے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ جتنا بچا ہے اس پر لون پاس کرا لو تو پھر دوبارہ مارکیٹ. لون پاس کرانا حرام، سود حرام. لیکن ان کی باتوں میں آ گیا، اس نے خود سنایا، لون پاس کرا لی. اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک دم سے فرشتہ ڈنڈا نہیں مارتا، بہت دنوں تک چھوڑ دیتا ہے. پھر جس دن پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے وہ پھوٹتا ہے. کہنے لگا کہ وہ لون پاس کرا کے کاروبار شروع ہو گیا، مارکیٹ میں آ گیا، گاڑی بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا. پھر جو میرا کاروبار ڈاؤن ہوا تو ایسا ہوا کہ اب گاؤں میں رہنے کے لیے میرے پاس میرا اپنا مکان نہیں ہے، میرا گھر بھی گروی ہو گیا. میرے دوستو یہ ہمارے سارے صورت والے کاروباری لوگ اور یہاں کا بزنس اور یہاں کا کاروبار بہت مشہور ہے. سود کا اللہ نے تو قرآن میں کتنا صاف کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنین وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ.
ایمان والو بیاس چھوڑو اگر تم اللہ کو اللہ مانتے ہو، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر آستینیں چڑھا لو اللہ اور رسول سے لڑائی کے لیے، اللہ سے لڑائی کر کے جیت جائیں گے رسول سے۔ اسی لیے دوستو اپنی کمائیوں کو پاک کرنا ہے، حلال کے لقمے سے جو خون بنتا ہے خیالات بھی پاکیزہ آتے ہیں، حرام کے لقمے سے جو خون بنتا ہے خیالات بھی ناپاک۔ اسی لیے لوگ شکایت کرتے ہیں مول صاحب نماز میں بہت وسوسے، بہت گندے گندے خیالات۔ بھائی تو اپنی روزی دیکھ، جو تو کھا رہا ہے وہ حرام نہ کھائے، حرام تو نہیں ہے اس لیے دوستو میں نے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ پاک نے بہت بڑا احسان کیا، اور آپ نے اتنا پاک صاف اور آسان دین بتایا، یہاں تک کہ دین تو دین ہے، نماز روزہ یہ تو بڑی بڑی عبادتیں، تمہارا کھانا دین بن جائے گا، تمہارا کمانا دین بن جائے گا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا امانت دار تاجر قیامت کے میدان میں نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہو، اور جنہوں نے حرام کی کمائیاں کی ہوں گی، اور جس طرح شریعت کے خلاف التجار یبعثون فجار، ایک آواز لگے گی، او بدبختوں، او فاجروں فاسق تاجروں، کہاں ہو؟ آواز لگے گی۔ اللہ ہمیں آخرت سمجھا دے، ہم آخرت کی تیاری میں لگیں، اللہ کو راضی کریں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے بہت آسان، بہت نورانی، بڑا پاکیزہ، اس کو سیکھنا ہے۔ اس پہلے یوں کہ 4 مہینے جب آدمی لگاتا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے تو دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، آدمی کو جس چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے پھر آدمی اس کے لیے اپنا کرتا ہے۔ جیسے حضرت سلمان فارسی آگ کے پجاری تھے، آگ پوجتے تھے، ان کا پورا خاندان۔ وہ راہب جو پادری تھا مر گیا، ایک تیسرا تھا، بھئی یہ تو مر رہے، تمہارے بعد پھر ہم کہاں جائیں؟ تو اس پادری نے یوں کہا کہ وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کہاں آئیں گے؟ کہ وہ تو عرب آئیں گے۔ سلمان کے لگ گئی کہ اب تو نبی آخر زمان کی زیارت کرنی ہے، ان کے پاس جانا۔ گھر سے نکلے، ایک قافلہ جا رہا تھا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم تو عرب جا رہے ہیں۔ میں چل سکتا ہوں؟ چلو۔ اس قافلے نے ساتھ لے لیا۔ راستے میں جتنا کھانا پانی راشن تھا سب ختم ہو گیا، بھائی اب کچھ بیچو، وہ بھوکے مت کہ اس کو بیچ دو۔ حضرت سلمان کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچا، اور یہودی نے کھجوروں کو پانی دینا، کھجوروں اس کو لگا۔ ایک دن وہ باغ والے کے چچا کا لڑکا آیا اور بہت گالم گلوچ اور بہت آنشائیں۔ اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ ارے کیا بات ہے کیا؟ یہاں ایک آدمی بیٹھا ہے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ حضرت سلمان نے وہاں اوپر درخت پر چڑھے ہوئے تھے، سن لیا کہ الحمدللہ مجاہدہ تو بہت کیا ہے، ایران سے پیدل چل کر آئے اور اس طرح کے راستے کی تکلیفیں، لیکن اب اللہ مجھے منزل تک پہنچا رہے ہیں۔ خوش نیچے اترے۔ اس پادری سے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہاں تو لوگ تو بہت ہوں گے، میں کیسے پہچانوں گا ان کی کوئی نشانی؟ تو اس پادری نے کہا تھا صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور تیسری اصلی علامت جو ہے ان کے موڈے پر کبوتری کے انڈے کے برابر کی ایک گوشت کی بوٹی ہے جو نبوت کی مہر ہے۔ لگ گئی۔ ایک دن صدقے کی خجریں لے کر آئے، حضور نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، لے گئے۔ دوسری مرتبہ ہدیہ لے کر آئے، فرمایا رکھ دو۔ اب انتظار ہے کہ وہ مہر کیسے دیکھو، لیکن وہی بات، مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، خدا جب مہرباں ہوتا ہے کنواں خود کھینچ کے آتا ہے۔ یہ گھر میں زمزم آ رہا ہے نا۔ حضرت سلمان پیچھے بیٹھ گئے، سارے صحابہ سامنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اللہ تو اللہ ہے، کوئی چلے تو صحیح۔
کوئی قربانی دے تو صحیح، کوئی اللہ سے تعلق بنائے تو صحیح، کوئی اپنی آخرت کے فکر میں لگے تو صحیح، کوئی نبی کا دامن پکڑے تو صحیح، پھر دیکھے کیسے منزل پہنچتا ہے۔ حضرت سلمان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ سامنے، اللہ نے ہوا چلائی اور تیز ہوا چلائی، حضرت پاک سے ان کی چادر گر گئی۔ حضرت سلمان کو تو اسی کا انتظار تھا، آگے بڑھے، بوسہ لے لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، اللہ نے ایمان دے دیا۔ لیکن یہ قربانیاں اور یہ مجاہدے ایران سے لے کے یہاں تک، اور وہ سارا ایسا کام آیا، انعام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمان و منا اہل البیت، ہم سلمان ہمارا فیملی ممبر ہے آج کے بعد، وہ آج کے پجاری کا بیٹا، اور یہاں سرکار ان کا اپنا بنا لیا۔ اور پھر جب ان کے مشورے سے خندق میں وہ کھودے گئی 10 آدمیوں کی، جیسے کہنے یہ مسجد یہاں تک، یہ مسجد یہاں تک کام کرتے ہیں، منافقین نے ہنسی اڑائی، اللہ پاک نے آیت نازل ہوئی، تم چاہتے ہو، تم کیا چاہتے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ اس میں جو چٹان آئی تھی اور حضور نے وار کیا تھا، چورا چورا ہو گئی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک مجھے دکھائے گا، ایک دن آئے گا کہ کسریٰ کا تاج تمہاری ٹھوکروں میں آئے گا، جن کے پاس کھانے کو کھجور تھی نہ پینے کو پانی تھا، پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ عیش تو آخرت ہی کا ہے، تیرے راستے کی محنت کرنے والے اور محنت کرنے والوں کی نصرت کرنے والے سب کی مغفرت فرما۔ یہ کہتے ہیں وہ دن آیا کہ ایک صحابی کے پیروں میں کسریٰ کا تاج کئی من سونے کا تھا، کسی نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جی جانتا ہوں اس اللہ کو جس نے اس کی کھوپڑی سے اتار کر میری ٹھوکر میں ڈالا، جانتا ہوں اس نبی صادق و مصدوق کو کہ جن کی پیشن گوئی پر اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ اس لیے کہتے ہیں وعدوں پر یقین، وعیدوں کا خوف، اللہ کی محبت، رسول پاک کی محبت، آپ کی سنتوں والی زندگی، اس کے لیے زندگی کی یہ بنیادیں ہیں، زندگی کی تعمیر کرنی ہے کہ پھر حوریں بھی خوش، غلمان بھی خوش، فرشتے بھی خوش، اس کے اللہ کی رضا، آخرت بنانا، اور وہ اعمال سے، دین سے، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزارنے سے اللہ کا حکم، نبی کی سنت، کہ اسے آخرت بنتی۔ اس کے لیے دوستو حق تو اس کا یہ ہے کہ جیسے ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہا تھا اللہ اگر مجھے 10 زندگیاں دے تو میں 10 کی 10 دنیا، 10 کی 10 زندگیاں اس ایمان کی محنت کے لیے لگانے کو تیار۔ ایک صحابی کے 7 لڑکے، 7 لڑکوں کی قبریں 7 ملکوں میں، یہ کام مجاہدوں کا ہے، یہ کام قربانیوں کا ہے، یہ کام اپنی خواہشات پر قابو پانے کا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو زندگی کی بنیادیں بھرتی ہے، اور پھر اس زندگی کی تعمیر ایمان سے، اخلاق سے، تقوی، توکل، صبر، شکر سے، اللہ کی رضا کامل سے، ایمان مطلب سے، اور نورانی ساز سروں پر آنے سے۔ اس کے لیے دوستو اس پورے مجمع میں جن کے ابھی تک ایک ساتھ 4 مہینے نہیں لگے ہیں، سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جائیں۔ ہاں بھائی ماشاءاللہ، پورے مجمع سے جن کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، وہ نیت کر کے اپنا آپ کو پیش کرو کہ ہم انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ، جس کے 4 مہینے ابھی تک جماعت میں نہیں لگے ہیں، چاہے چلے چلے کئی مرتبہ دیے ہیں، ایک مرتبہ نقد 4 مہینے، جس کے نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آگے دوسری بات کہتا ہوں، 4 مہینے کیسے لگیں گے؟ بھائی یہ جانے والوں سے ہم درخواست کریں گے اپنا آپ کو جمع
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور 4 مہینے کی نیت سے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو. پہلا عمل اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. آگے کا نظام اللہ ہی آسان کریں گے.